السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کون سی سورت ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورہ کہف، اور اس میں ہم آیت نمبر 57 پر آج موجود ہیں۔ آیت نمبر 57 ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس کا کنیکشن پیچھے سے ہی ہے، یہ رکوع ہے جو آیت نمبر 55 سے شروع ہوا، آیت نمبر 54 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں پہلے بیان کیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن میں ہر مثال، ہر بات الگ الگ انداز سے سمجھائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اس دنیا میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ 1/3 مسلمان ہیں دنیا میں۔ 1/3 کا مطلب ہے کتنے پرسنٹ؟ 33 نہیں، یہ تو غلط ہے۔ 33% مسلمان نہیں ہیں دنیا میں، 25%۔ اس وقت کتنے ہیں؟ 25۔ تو دنیا میں 8 بلین انسان ہیں تقریباً، اس میں سے کتنے بلین مسلمان ہیں؟ 2 بلین۔ اور کرسچن کتنے بلین ہیں؟ وہ بھی 2 بلین۔ کرسچن بھی 2 بلین ہے، مسلمان بھی 2 بلین، اور ہندو 1 بلین ہے، اور باقی بدھسٹ ہیں، اور کچھ اس میں یہودی ہیں، اور کچھ اس میں ایتھیسٹ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن نے ہر چیز کلیئرلی بتا دی اور 1450 سال گزر چکے قرآن کو آئے ہوئے، ابھی تک صرف 25% کیوں ہیں مسلمان؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ قرآن کے دلائل اسٹرانگ ہیں ہی نہیں، لوگ پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، جو بندہ عیسائی ہے وہ عیسائی ہی رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وجہ یہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو ہر طرح سے سمجھا دیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ بحث کرتا ہے، سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا وہ انسان ہے۔ یعنی جھگڑا مطلب، اور ہم نے یہ پچھلی مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ پانے کے لیے آپ بہت سارے بہانے بنا لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کے چھوٹے بہن بھائی ہیں؟ تو یہ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، 4 سال کا، 5 سال کا، وہ بہانے کیسے بناتا ہے؟ بلکہ اب تو یہ ہے کہ 2.5 سال کی بچی ہو یا 2.5 سال کا بچہ ہو،
وہ بھی باتیں بنانا جانتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوٹس. اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. چھوٹا سا بچہ، کبھی دیکھا چھوٹے بچے کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ 3 سال کے بچے کو نہیں دیکھا ہے نا. اتنے چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے کچھ چاہیے تو وہ میں کیسے لے سکتا ہوں، سامنے والے کو جھوٹ بول کر، بیوقوف بنا کر. تو جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر کتنا جھوٹ بول سکتا ہے. انسان کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں کہ اسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے. آج تک عیسائیوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، نبی تھے، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ کے دے رہی. ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب نہیں سمجھنا چاہتا، یا اس کو کوئی لگتا ہے کہ شراب کیسے پئیں گے، پھر سور کیسے کھائیں گے، تو پھر یہ سارے کام ہمارے بند ہو جائیں گے. ہمیں میوزک بہت پسند ہے، ہماری عورتیں پردہ نہیں کرنا چاہتی، اسلام لے آئیں گے تو سارے کام کرنے پڑیں گے. پھر روز صبح کون اٹھے گا فجر کی نماز کے لیے؟ اتنے سارے کام ہم سے نہیں ہوں گے، تو کیا کریں؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں اسلام صحیح نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کا اصل میں ٹاپک یہ ہے، فرمایا کہ انسان بحث کرتا ہے اور پھر وہ کیا بولتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ پچھلے نبیوں کو تو بڑے بڑے معجزے دیے گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے. یا تو ایسا ہی کوئی لے آئے سنت الاولین، یا پھر عذاب آ جائے. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اللہ نے بھیجا ہے اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا دے، ان کے خلاف کوئی بات کر لے، اس کے اوپر بجلی گر جانی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا تو عذاب نہیں آتا. او یاتیہم العذاب قبولا، یا عذاب سامنے نہیں آ جاتا. تو پھر اب جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول آتا ہے فیصلہ کرانے کے لیے. رسول آیا، جس نے کہنا مانا اس کو ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے دنیا میں ہی، اور جس نے کہنا نہیں مانا اسے دنیا میں بجلیاں گرنا شروع ہو جائیں. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے. فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے تو رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. مطلب یہ کہ وہ صرف بتا دیتے ہیں صحیح کیا ہے. اب اگر کوئی مانے گا اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملے، شاید کوئی نہیں مانے گا اس کے ساتھ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ قیامت کے دن ہوگا مرنے کے بعد. تو ہم نے نبیوں کو صرف خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ جو کافر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، یا یہ جو قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یہ باطل کو استعمال کرتے ہیں بحث کرنے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، ان کے جو دلائل ہیں، مطلب عیسائیوں کے دلائل، یہودیوں کے دلائل، ہندوؤں کے دلائل، یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ باطل ہے. یہ بیٹھ کے بناتے ہیں کہ اسلام سچ ہے، مگر اس کو غلط کیسے ثابت کریں. میڈیا کے اندر پوری ان کی ٹیم ہوتی ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں. اس کو کہتے ہیں باطل چیزوں کے ذریعے سے بحث کرنا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اپنے ان باطل دلائل کے ذریعے سے حق کو نیچا کر دیں. وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس بات سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے، میری وارننگز کو، انہوں نے مذاق بنا کر رکھا ہوا. اب آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اچھا یہ قرآن میں بار بار آیا ہے. اگر آج آپ ایک سروے کریں دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون تھا، تو آپ کو کیا کیا نام ملیں گے؟ ابلیس نہیں، انسانوں میں فرعون اور چنگیز خان، اور کون؟ قارون. اب چنگیز خان بیچارہ جو ہے وہ بڑا ظالم نہیں ہے. ایک وہ ظالم ہوتا ہے جو فزیکل ظلم کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو سب سے بڑا ظالم کہتے ہیں؟ یہاں پہ فرمایا ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ مطلب کوئی نہیں ہو سکتا.
ممن ذکر بآیات ربہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، فأعرض عنہا، اور اس نے ان آیات سے اعراض کر لیا، یعنی ان کو نہیں مانا۔ یعنی ایک شخص کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے اور وہ ان باتوں پہ غور نہیں کر رہا اور وہ بدل نہیں رہا، فأعرض عنہا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا ظالم۔ اب یہ کوئی عام سا آدمی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایک غلط کام کر رہا ہے اور اس کو کسی نے آ کے سمجھایا کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اور اس نے نہیں مانا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سمجھا رہا ہے وہ کون ہے، جو بات وہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے میرا اور آپ کو کسی کو کہنا کہ بھائی آپ نے یہ گاڑی غلط چلا رہے ہیں، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ کی اپنی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے کوئی مثال بھی دیں، لیکن ایک ہے میری اور آپ کی بات اور ایک ہے اللہ کی بات۔ تو کسی کو اللہ کی باتوں کے ذریعے سے سمجھایا جائے اور وہ اس بات کو نہ مانے، یہ ہے سب سے بڑا ظالم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں گلی میں اور ایک بورنگ سے انکل آئیں جنہوں نے خود کبھی کرکٹ نہیں کھیلی، اور وہ آپ سے بولے بیٹا یہاں کرکٹ نہیں کھیلو، کیا ہو جائے گا؟ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس وقت جو کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا کیا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ انکل چلے جائیں، کسی طرح یہ چلے جائیں، جیسے ہی یہ گلی سے مڑیں گے ہم دوبارہ کھیلنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت ان کی بات ماننے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اچھا، ان کی بات دل پہ اثر بھی نہیں کر رہی ہوتی، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس کیفیت میں۔ اگر آپ جمعے کے ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں درس سننے کے لیے، اس وقت آپ ہر بات میں ہاں بول دیں گے، لیکن اگر آپ کھیل رہے ہوں اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کا دل ہر وقت اچھی بات قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ یعنی ابھی میچ چل رہا ہے، ابھی 2 رن رہتے ہیں، آخری اوور ہے، آخری بال ہونے والی ہے، 1 وکٹ، اتنی انٹینس سچویشن میں آپ کرکٹ کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس وقت ہمارے دل پر وہ بات اثر نہیں کرتی۔ وہ بات کس کی ہے؟ ایک عام سے انکل کی بات۔ اب عام سے انکل کی بات اور اللہ کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ فرض کریں ایسی سچویشن میں کوئی آیت سنا دے اور اس آیت میں ایگزیکٹلی یہی لکھا ہو جو آپ کر رہے ہیں۔ اب قرآن میں کرکٹ کا ذکر تو نہیں ہے۔ فرض کریں ایک آدمی سود کے لون لینے جا رہا ہے اور اس کو اب آپ آیت سنا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں سود چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ اب یہ کس کی بات ہوئی؟ اب یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے۔ اور اللہ کی بات یعنی قرآن کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی ہے کہ وہ ڈائریکٹ دل میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کی بات میں یہ اثر نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اس وقت اس انسان کے دل کو اثر کرنے والی جو سب سے پاورفل چیز تھی وہ آپ نے استعمال کر لی، لیکن یہ بندہ ابھی بھی لون لے رہا ہے۔ آپ کی بات سننے کے باوجود، قرآن کی آیت سننے سمجھنے کے باوجود وہ رکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آدمی چنگیز خان سے بڑا ظالم ہے، یہ آدمی اس وقت چنگیز خان سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اور سزا ملے گی،
اور آدمی اس بات سے نہ ڈرے اس لیے کیونکہ وہ بھول چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، یعنی پردہ ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر، جس کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی. آپ کو پتہ ہے ڈانٹ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں کارک. جیسے وہ کوئی بوتل، پرانے زمانے میں بوتل کے ڈھکن ہوتے تھے، اس پہ ایک لکڑی کا کارک پھنسایا ہوا ہوتا، تو اسی طرح کسی کے کان میں لگا ہوا ہو کارک. کان بند ہے، کان کے اندر کوئی چیز ایسی ڈالی ہوئی ہے جس سے کان کا سوراخ پورا بند ہو گیا، اس کو کہتے ہیں وفی آذانہم وقرا. وقر کس کو کہتے ہیں؟ کارک کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرابلم یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر ایک اسکرین لگا دی ہے، اور ان کے کانوں میں اللہ نے ایک کارک لگا دیا ہے. جب آپ ان کو اللہ کی آیات سناتے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے. یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک سزا ملی. اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے ایک پرابلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اگر آپ انہیں استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ خراب ہو جائیں گی. جیسے آپ زیادہ ایکٹیو رہیں تو آپ کی باڈی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ بچے جو اسپورٹس نہیں کھیلتے یا وہ بیٹھے رہتے ہیں، مطلب واکنگ زیادہ نہیں کرتے، تو اگر کبھی واکنگ کا ٹائم آ جائے تو وہ تھک بھی جلدی جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ہماری جو باڈی ہے یہ الٹ چلتی ہے ایک نارمل مشین سے، کہ اس کو زیادہ استعمال کریں تو زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی کے جیسے یہ ایلبو ہے، ایلبو کو آپ لاک کر دیں ایسے ہاتھ بند کر کے اور یہاں پہ پٹی لگا دیں، اور اگر یہ پٹی آپ لگائے رکھیں 10 سال اور اس کے بعد اس پٹی کو کھولیں گے تو یہ اب موومنٹ ختم ہو جائے گی اس کی. اب یہ لاک ہو چکی، اب یہ ایلبو استعمال ہی نہیں ہو سکتی. یا کسی کی آنکھوں کے اوپر پٹی لگائے رکھیں 10 سال تک تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اندھا ہی ہو جائے. اور اگر آنکھیں زیادہ استعمال کریں گے تو آنکھیں تیز ہوں گی یا زیادہ چیزوں پہ فرق کر پائیں گی. جو چیز جتنی استعمال کریں گے اتنی اچھی ہوگی. اسی کو ایکسرسائز کہتے ہیں، باڈی بلڈنگ. باڈی بلڈنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ وزن اٹھاتے رہیں تو جس مسل پہ زور پڑتا ہے وہ مسل پھر کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور استعمال نہیں کریں گے تو کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ اب دماغ کی ایکسرسائز کیا ہے؟ دماغ کی باڈی بلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، زیادہ سوچنے سے، مینٹل ایکٹیویٹی کرنے سے. ایسے ہی ہے. اسی طرح دل کی بھی ایک ایکسرسائز ہے. دل کی ایکسرسائز کیا ہے بھائی؟ نہیں، قرآن جس کو قلب کہتا ہے وہ یہ فزیکل ہارٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، اور یہ دل. اب دل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو بلڈ پمپ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس دل کے اندر ایک روح بھی ہے. جیسے ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی، ایسے ہی اس دل کے اندر ایک قلب بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ کون اندھے ہو جاتے ہیں؟ دل کیسے اندھے ہوتے ہیں؟ کیا دلوں کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا دلوں کے کان ہوتے ہیں؟ کان تو یہ والے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دل کے کان بھی ہیں، دل کی آنکھیں بھی ہیں، اور دل سوچتا بھی ہے۔ قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل ہوتے ہیں مگر وہ ان دلوں سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر بات اتر جائے، بات دل کو لگ گئی، کبھی سنا آپ نے؟ کیا مطلب؟ دل کو کیسے لگی بات جا؟ دل کو لگنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کے کان میں بات گئی اور دماغ میں چلی گئی، دل پہ کب جاتی ہے بات؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ دل کہاں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے قرآن و حدیث سے کہ ہمارے دل میں ایک اور قلب بھی ہے جو سوچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دل جو ہے نا، یہ بھی آپ کے باقی باڈی پارٹس کی طرح ہے، اس کی بھی ایک ایکسرسائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے ہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے؟ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور آپ کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے، اچھا اور غلط۔ اور اگر ہم اس دل کو استعمال نہ کریں، مثلا آپ کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں اور کچھ نہ کریں، جی بھائی آپ کسی بندے کو گولی مار سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے شروع میں، لیکن فرض کریں آپ نے مار دی، وہ بندہ مر گیا، آپ پوری رات سو نہیں سکیں گے۔ اگر آپ نے کسی بندے کو مار دیا تو آپ پوری رات سو نہیں سکے۔ بندہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر کبھی ہم سے کوئی بلی کا بچہ مر گیا تو اس غم سے ہم سو نہیں سکیں گے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے انسان ہوتے ہیں جو بہت سے انسان روزانہ مارتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، لاشیں اٹھا کے سڑک دھو دیتے ہیں اور لاشیں غائب کر دیتے ہیں، یہ بھی انسان ہی ہے۔ تو ایک انسان جو پہلے کبھی بلی کے بچے کو بھی نہیں مار سکتا تھا، ایسا کیسے بن گیا کہ پورا بندہ مار دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا؟ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ دل مرتا جاتا ہے، مرتا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی غلط کام ہوتا دیکھا، آپ کے دل نے کہا یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جیسے ہی کوئی برا کام ہوتا دیکھے، ایک برا کام ہے خطبے کے دوران باتیں کرنا، برا کام ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو منع کریں۔ اگر آپ منع نہیں کریں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی، اور یہی پرابلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا ہے۔ کیا آرڈر دیا بھائی؟ بہت غور سے سننا ہے۔ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی کسی بھی غلط کام کو ہوتا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس پر لازم ہے کہ اس کو فوراً روک دے اپنے ہاتھ سے، ہاتھ سے بند کر دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام میں بند ہی نہیں کر سکتا، تو فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے اس کام کو بند کروانے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ کام ایسا ہے کہ آپ زبان سے بھی بند نہیں کروا سکتے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر دل میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی برائی دیکھ کر، کیا نہیں ہو رہی؟ دل میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی برائی کو دیکھ کر، تو پھر ایمان نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ایک غلط کام ہوتا دیکھیں اور آپ کو کچھ نہ ہو، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے بتایا نا کہ باڈی بلڈنگ ہوتی ہے، اس سے مسل اسٹرانگ ہوتا ہے، دماغ کی ایکسرسائز کرتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے۔ دل کی ایکسرسائز کیا ہے؟
دل کی ایک کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اس کی ایکسرسائز یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز کو سنا جائے، ایکنالج کیا جائے۔ اب دل کہہ رہا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے، اور آپ بالکل اگنور کرتے ہیں دل کو، تو اگلی مرتبہ دل نہیں بتائے گا، پھر بغیر سنتا ہی نہیں ہے، اس کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو سنتا ہے، ضمیر کی آواز، دل کی آواز کو سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، جو کام اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، جو کام اس کو برا لگتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی کام ہوتا دیکھے اس کے خلاف یا تو بولتا ہے یا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم دل میں پریشان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو خبر ملے کہ کل جو ہے اتنے بندے مار دیے، بم دھماکہ ہوا، اتنے بندے مر گئے، اور آپ کو اس پہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ایمان ہے۔ اور کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی سب سے خطرناک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سیریسلی ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ برائی کو روکتے نہیں رہو گے اور نیکی کا حکم نہیں دیتے رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ کوئی برا کام ہوتے دیکھتے تھے تو اس کو منع کرتے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے منع کرنا کم کر دیا، اور پھر وہ صرف رسمی سا منع کرنا رہ گیا۔ کوئی فرض کریں آپ کا دوست آپ کو آ کر بتائے کہ کل جو ہے نا میں نے یہ غلط کام کیا، بہت ہی غلط کام، وہ کوئی سوشل میڈیا گروپ پر کسی بچے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کو بولنگ کر رہا ہے، اور وہ آپ کو آ کر بتا رہا ہے، یہ فرضی کہانی نہیں ہے، اصلی میں ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں ہی ایک بچہ ہے جو سوشل میڈیا پہ جا کر دوسرے بچے کا نام لے کر اس کو بری بری باتیں کر رہا ہے اور بولنگ کر رہا ہے، وہ بچہ پڑھتا بھی ہے، وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسٹاگرام پہ پتہ نہیں چلتا کہ لکھنے والا کون ہے، تو اس کی آئیڈینٹی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کو آ کر بتا رہا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہو تم، لیکن آپ کی دوستی برقرار ہے، دوستی نہیں ختم ہو رہی، محبت نہیں ختم ہو رہی۔ آپ نے بول دیا کہ یہ تو غلط کام ہے، لیکن آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ لوگوں کو سرسری منع تو کر دیتے تھے مگر رشتے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، تو آہستہ آہستہ، اور یہ امپورٹنٹ بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے۔ اب وہ جو گناہگار آدمی کا دل تھا ویسا ہی دل اس کا بھی ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہیں، جتنا وقت ساتھ گزاریں گے دل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ بات قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اللہ نے منع کیا ہے جب تم کسی ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر تم وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے تو تمہارے دل بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ إِذًا مِثْلُكُمْ، تو پھر تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے ابھی کیا بتایا کہ اللہ کی باتوں کا دل پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس سے بڑا ویپن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے دل کو اثر کرنے والا۔ اگر ایک آدمی اللہ کی بات سن کے بھی اس کو اعراض کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے منہ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس نے بھلا دیا جو گناہ اس نے پہلے کیے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یہ ہے وہ پوائنٹ، یہ اس اسٹیج تک کیسے پہنچا کہ اس کو اب اللہ کی آیات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا،
یہ بیماری کا وہ اسٹیج ہے دل کی بیماری کا. ایک تو ہے میری اور آپ کی نصیحت، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کی نصیحت کا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس دل پر. یہ ہوا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ. اصل میں اب ہم نے ان کے دل کے اوپر ایک اکنہ، ایک پردہ، ایک اسکرین لگا دی. اب یہ نہیں سمجھیں گے، اب ان کو اللہ کی بات بھی نہیں سمجھ میں آئی. ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اب ایک ڈاٹ ہے، ایک کارک لگا دیا ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ. یہ گندگی دل پر آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہے. پہلے ضمیر کی آواز آ رہی تھی تو ہم سن نہیں رہے تھے، آہستہ آہستہ وہ آواز کم ہوتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر ضمیر کچھ بولتا ہی نہیں. بڑی سے بڑی گناہ بھی آدمی کر جائے گا، بڑے سے بڑا ظلم بھی کر جائے گا، نہ اندر سے آواز آئے گی نہ باہر سے کسی کی بات سمجھ میں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. یہ جتنے گناہ کرتا رہے گا یہ بلیک ڈاٹس بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا کہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا دوسری حدیث میں اس کا علاج کیا ہے؟ گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، ہمارے دل کتنے پولوٹ ہو چکے ہیں، کتنے رہ گئے ہمیں پتہ نہیں. ہو سکتا ہے 80% کالا ہو چکا ہو. دل کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار، توبہ. جب آدمی اپنے کیے ہوئے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کالا دھبا دھو دیتے ہیں، دل پر سے صاف کر دیتے ہیں. جیسے جیسے جس گناہ کی توبہ کرتا جاتا ہے وہ دھبا صاف کرتے جاتے ہیں، صاف کرتے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو صاف کرتا ہے، کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.